بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں احسان ناز پروگرام سیاست بخیر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پاکستان میں گزشتہ روز ایران کے صدر ابراہیم رئیسی صاحب نے دورہ کیا، جس میں متعدد ہمارے MOU سائن ہوئے، جس پہ ہمیں امید ہے کہ عمل درآمد بھی ہوگا، لیکن ساتھ ہی امریکہ کے ترجمان نے اس پر اتنی باتیں کی کہ پاکستان کے عوام پریشان ہو گئے کہ کیا ہم سستا تیل، سستی گیس اور سستی مختلف اشیاء ہم کیا ایران سے نہیں خرید سکتے۔ تو آج ہم نے اس بارے میں بات چیت کرنی ہے۔ ہمارے پاس موجود ہیں لاہور چیمبر آف کامرس کے سابق صدر جناب سہیل لشاری صاحب، جو کہ خود انڈسٹریلسٹ ہیں، اور انہوں نے اپنے 1 سال کی جب وہ چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ تھے ایسے کام کیے جو ایک تاریخی کام ہے، تو میں ان کو اپنے شو میں ویلکم کرتا ہوں۔ دوسرے ہمارے مہمان ہیں سابق IG جیل خانہ جات۔ یہ واحد شخصیت ایسی ہیں کہ جنہوں نے 5 حکومتوں کو بھگتا اور ہر ایک کے ساتھ ان کے روابط بہت اچھے رہے۔ آج ہم سے یہ پوچھیں گے کہ آپ نے کس طرح 5 حکومتوں کو برابری کی بنیاد پر بھگتا، جبکہ یہاں پر تو ہر وزیر اعلیٰ جیل خانہ جات کے جو IG ہوتے ہیں ان سے ناراض بھی ہوتا ہے، ٹرانسفر بھی کر دیتا ہے۔ میری مراد ہے جناب شاہد بیگ صاحب، میں آپ کو بھی اپنے پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں۔ تو لشار صاحب، آپ یہ بتائیں، یہ پاکستان کا معاشی نظام جو ہے، معیشت جو ہے، کیونکہ ابھی چند لمحے پہلے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کراچی کے انڈسٹریلسٹوں سے گفتگو کر رہے تھے، تو اس میں انہوں نے کافی باتیں کی، جس کے بعد کچھ جو آپ کے ساتھی سرمایہ دار تھے، صنعت کار تھے، انہوں نے سوال جواب بھی کیے۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں، کیا یہ حکومت کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاشی حالات بہتر کر سکتی ہے اور فارن کنٹری سے یہاں پہ سرمایہ آگے لگایا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، بات دراصل یہ ہے کہ الیکشن ہو گئے، اچھے ہوئے برے ہوئے، اس پہ جو بھی کسی کے تفاضات ہیں وہ اپنی جگہ پہ، حکومت بن گئی، حلف لے لیے گئے، اب مہینہ 1.5 حکومتوں کو چلتے بھی ہو گئے۔ میرا مطلب کہنے کا کہ یو ہیو نو ادر چوائس، ٹھیک ہے، اس وقت حکومت یہی ہے، تو اسی سے ہی آپ کو امیدیں وابستہ کرنی ہے، اور انہی کو ہی آپ نے سجیشنز بھی دینی ہے ساری بزنس مینوں نے اور ساری قوم نے کہ یہ کیسے آگے معیشت کو لے کے چل سکتے ہیں۔ تو سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ ہمیں پہلے جو ہماری اسٹرینتھس ہیں، جو ہمارا اصل ذریعہ معاش اور اصل ہمارا کسب ہے، اس کی طرف دھیان دینا پڑے گا، اور پھر ہم دوسری تیسری چیزوں کی طرف دھیان دیں۔ اس میں انٹرنیشنل، جیسے آپ نے بھی بات کی ہے کہ انٹرنیشنلی بھی بڑے ہم پہ پریشرز ہیں، اور ہم ابھی آپ ایران کی بھی بات کر رہے تھے، پائپ لائن کی بات کر رہے تھے، اور بھی معاہدے، اس دفعہ انہوں نے کہا کہ جی $10 بلین کی ہم آپس میں ان 5 ایئرس ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں۔ پچھلی دفعہ جب ایرانی صدر آیا تو 5 بلین کی بات ہوئی تھی، اب 10 بلین کی بات ہو رہی ہے۔ تو میں کہنے کا بلین تو بہت آ رہے ہیں گفتگو میں۔ دیکھیں، وہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے، تو سٹارٹ وتھ تو آپ زمین میں بیج ہی ڈالتے ہیں، پھل نہیں نکلتا، اور پھر اس کو سینچتے ہیں، پانی دیتے ہیں، پھر اگتا ہے، تو پھر آپ پھل کھاتے ہیں۔ ابھی تو باتیں ہی ہوں گی۔ تو دراصل بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنی زراعت کی طرف توجہ دینی۔ آج بھی ہمارا فارمر جو ہے وہ بلا رہا ہے اور اسٹرائک کرنے کی طرف جانے کی سوچ رہا ہے کہ جو فکس پرائس رکھی تھی جو گورنمنٹ نے، یہ دیکھو، یہ گندم کی جو ہے 3900 روپیز کی، اس پہ خریداری نہیں ہو رہی اور حکومت خرید نہیں رہی۔ ٹھیک ہے، یہ اسی طرف میں بھی آ رہا تھا کہ اور ابھی 1000 روپے پہ بک رہا ہے، وچ از ناٹ آن۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے ریزروڈ پرائس رکھی ہے اس پہ حکومت فوری طور پہ خریداری شروع کرے، تاکہ فارمرز کو جو ان کی لاگت آئی ہوئی ہے اور جو انہوں نے محنت کی ہوئی ہے اس کا ان کو معاوضہ ملے، اور پھر وہ اگلی فصل بھی اسی طریقے سے بمپر کراپ آئے، کیونکہ اس دفعہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگلی دفعہ تو ہم لگا تو دیں گے گندم پر، ہم کاٹیں گے تک نہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی پالیسیز کی طرف بڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے، جو ہم نے پچھلے 75 سالوں میں نے دی ایڈ ہاک پالیسیز بنائی ہیں۔ دیکھیے احسان صاحب، بات دراصل یہ ہے، اکانومسٹ یہ کہتے ہیں کہ 60% آپ کا مسئلے حل ہو جاتے ہیں صرف اچھی پالیسی سے۔ آپ کچھ بھی نہ کریں،
صرف اچھی پالیسیز بنا کے عوام کو دے دیں اور اسی سے ہی آپ کے 60% مسئلے حل ہو جاتے ہیں. باقی جو ہیں وہ ہمارا جو اسٹرینتھ ہے وہ اس وقت سروس انڈسٹری میں ہے اور آئی ٹی میں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرف توجہ دیں اور آئی ٹی کے ایکسپرٹس پیدا کریں. آپ کو علم ہوگا کہ اگر $60 بلین ہماری ایکسپورٹ ہے تو اس میں آدھا جو ہے وہ جو ڈالر کی ارننگ ہے وہ آئی ٹی لے کے آ رہی ہے. سو اگر آپ انڈیا کی کتنی اس میں آئی ٹی 200 سے پلس اندازہ لگائے نا, 200 سے بنگلہ دیشی کتنی ہے؟ میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں نا, ہمیں اس طرف توجہ دینی ہے. میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ ہمیں بھی اس طرف توجہ دینی ہے. ان کا ذرا اسٹائل تھوڑا سا فرق ہے اور ہمیں بھی وہ کرنا چاہیے کہ ان کے نمائندے سلیکان ویلی کیلیفورنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ وہاں سے کام لے کے بھیجتے ہیں. ہم خود کوشش کرتے ہیں, اپنا بریف کیس اٹھا کے جاتے ہیں اور انڈیویجولی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں کام ملے. وہ کام ڈھونڈ کے دیتی ہے حکومت ان کو. سو بڑا فرق ہے, ہمیں بھی اس طرف توجہ دینی لیکن چاہیے. ہمارے بابو جو فارن کنٹریز میں بیٹھے ہیں جی, ان کا کام ہے صرف ہمارے جو حکمران ان کو پروٹوکول دینا, ان کی بیگمات کے, ان کے بچوں کے وہ وہاں پہ یہ اسکولوں کے ویزے لگوانا, پڑھائی کے ویزے لگوانا. اور کیونکہ مجھے بھی وزارت خارجہ میں کام کرنے کا موقع ملا ہے 5 سال, تو میاں خورشید قصوری صاحب ہر وقت یہی بات کہتے تھے یو کے والوں سے, دبئی والوں سے, سعودیہ والوں سے, امریکہ والوں سے, وہاں پہ جو بھی ہمارے سفیر تھے کہ یار کوئی ہمیں بھی کام لا کے دو, ہمیں پتہ چلے کہ آپ کی وجہ سے یہ کام آیا. تو کبھی نہیں آیا. ایسا ہونا چاہیے. ہم نے بہت دفعہ سجیشن دی ہے کہ جو آپ کے اٹیچیز ہوتے ہیں, بزنس اٹیچیز ہوتے ہیں, ان کے پاس اس ملک کا پورا ڈیٹا ہونا چاہیے کہ کون کیا کام کرتا ہے. یہ ہوتا ہے ان کے پاس. نہیں ہوتا نہیں ہے نا. جب ہم ان سے یہاں مانگتے ہیں کہ ہم مثال کے طور پہ جی ہم سنگاپور آ رہے ہیں, ہمیں بتائیں سنگاپور میں یہ پروڈکٹ کون بناتا ہے, دے ڈونٹ ہیو اٹ. ٹھیک ہے جی, اور ان کے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہوتا. یہ حیران کن بات ہے, حالانکہ ان کا کام یہ ہے. میں اس طرف تو لے کے آ رہا ہوں آپ کو کہ ان کا کام ہی یہ ہے, مگر ان کے پاس ہوتا نہیں ہے. پھر ہم جب ادھر سے جاتے ہیں تو امبیسیز کو کہتے ہیں, ان کی چیمبروں کو کہتے ہیں کہ ہمیں بندے ملوائیں, میچنگ کرائیں, ہینڈ ہولڈنگ کروائیں. تو ان کے پاس ایز این امبیسی کے اندر اٹیچی کے پاس جو کمرشل اٹیچی ہوتا ہے اس کے پاس کوئی ایسا ڈیٹا نہیں ہوتا. اسپیسیفک بات کرتے ہیں. جی بتائیں. اب 16 ماہ حکومت رہی ان کی شہباز شریف کی وزیر, بعد میں جو نگران ہوئی وہ بھی سیم ہی, آگے بھی یہ آ گئے. تو اب آپ کو امید ہے کہ ان کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کو کچھ سہارا ملے گا, اور یہ جو فارن بڑے بڑے معاہدے کر رہے ہیں کہ ان کی بنیاد پر بھی پاکستان میں کوئی ترقی آ سکتی ہے, جبکہ نہ میاں نواز شریف صاحب اپنا سرمایہ واپس لائے ہیں, نہ زرداری صاحب واپس لائے ہیں. اب لوگ جن سے ہم کہتے ہیں کہ آپ سرمایہ کاری پاکستان میں کریں, وہ ہم کہتے ہیں بھی یہ تو لاتے نہیں تو ہم کیوں کریں. دیکھیں ان کا سرمایہ لانا واپس تو مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا اگری کر جائیں کہ وہ یہاں سے لے کے گئے تھے, وہ یہاں سرمایہ کاری کے لیے تو نہیں لائیں گے نا جی. وہ سرمایہ کاری مینس کہ آپ یہاں پہ انویسٹ کریں گے, اس سے پروفٹ کمائیں گے اور پھر وہ پروفٹ آپ باہر لے کے جائیں گے. اس وقت جو بندے نہیں آ رہے پاکستان میں انویسٹ کرنے کے لیے, پہلے لا تھا کہ یہاں سے آپ ریپیٹریٹ اپنے پروفٹس باہر کر سکتے ہیں. جب سے ڈالر کے اوپر وہ آپ کو یاد ہوگا کہ ڈالر ہمارے پاس کم ہوئے اور وہ باتیں شروع ہو گئیں کہ جی ڈیفالٹ کر جائے گا اور یہ, تو اس وقت یہاں سے پروفٹ باہر لے کے جانا منع ہو چکا ہے. اور جو باہر کا بندہ ادھر پیسے لائے گا وہ پاؤں میں نہیں کمانا چاہتا, وہ ڈالر لے کے جانا. تو ہمیں اس پالیسی کو بھی چینج کرنا ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا نا کہ پالیسی آر مچ بگر دین اینی ادر تھنگ. اس لیے باہر سے سرمایہ ابھی نہیں آئے گا. پھر ہمارے ہاں شروع سے ایک عجیب ہم نے ملک کو بنا لیا کہ سیکیورٹی پیراڈائم ادھر جاتا ہی نہیں ہے. کبھی بشین میں مار دیے, کبھی بلوچستان میں مار دیے, چائنیز, جاپنیز. یہ روکنا دہشت کس کا کام ہے؟ نہیں دیکھو جی, جن کا کام ہے وہی کر رہے ہیں. جن کا کام ہے وہ تو صرف تحریک انصاف کو پکڑتے ہیں, تحریک انصاف کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. اس طرف ان کی توجہ ہی نہیں ہے. دیکھیں یہ پھر بات سیاست کی طرف چلی جائے گی. ہمیں ابھی معیشت کی طرف اس کو رکھیں, کیونکہ بات یہ ہے کہ جب تک پولرائزیشن رہے گی اس ملک میں تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. یہ جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے یہ پھر اپنا اکنامکس انسٹیبلٹی لے کے آتی ہے اور ویسی ورثہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو حکومتیں جتنی پارٹیز ہیں, دیکھیے اپوزیشن بھی ایک پارٹی ہوتی ہے, وہ بھی ملک کا محب الوطن ہوتی ہے. ایسی بات نہیں ہوتی. ہم اپوزیشن کو تو سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ وہ اس ملک کا نہیں ہے. میری گزارش, اب کل جو ایرانی پریزیڈنٹ آئے وہ خیبر پختونخوا میں نہیں گئے,
اور نہ ہی کوئی اپوزیشن کا وفد ان سے ملانے کے لیے حکومت نے، حالانکہ پہلے ہوتا تھا. مجھے نہیں یہ سمجھ آتی کہ اپوزیشن کو تو انہوں نے ٹوٹلی دشمن بنا رکھا. میں نے یہی تو میں بھی عرض کر رہا ہوں نا کہ اتنی پولرائزیشن کہ ایک دوسرے کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، نہ وہ اس سے ہاتھ ملانے کو تیار ہے، نہ یہ اس کو ہاتھ ملانے. یہ ختم ہونا چاہیے اور مل بیٹھ کے. دیکھیے سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ جب تک ہم اچھے ہوتے ہیں یا برے ہوتے ہیں، میں تو اس کا وٹنس نہیں ہوں، کہ الیکشنز کو ہم اپنی کرنا شروع کریں گے، چاہے ریگنگ ہوئی ہو، ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیں. 1-2 الیکشنوں میں آپ کے الیکشن جو ہیں وہ صاف و شفاف ہونے شروع ہو جائیں گے. یہ الزام تراشی ادھر سے ہو یا ادھر سے ہو، یہ بند ہو جانی چاہیے. لیکن آپ چیمبر آف کامرس کے الیکشن کراتے ہیں، آپ کو سارے طریقہ کار کا پتہ ہے کہ کہاں گڑبڑ ہوتی ہے، کہاں ہو سکتی ہے، لیکن ہم نے آپ کے الیکشن میں کبھی گڑبڑ نہیں ہوئی دیکھے. آپ کی بات صحیح ہے کہ میں 6 دفعہ الیکشن کمشنر بھی رہا ہوں، ٹھیک ہے جی، اسی بات سے فائدہ اٹھایا نا میں نے. تو وہ آپ کی بات صحیح ہے، مگر بات یہی ہوتی ہے نا کہ الیکشن کمشنر شوڈ پلے. کبھی کسی نے کہا دھاندلی ہوئی ہے آپ کے الیکشن میں کبھی نہیں کہا، اور جس نے مجھے کبھی کہا ہے کہ جی یہ پیپر ریجیکٹ کر دیں، ایکسیپٹ کر دیں، اسے کہہ دیا کہ یہ نہیں ہو سکے گا، میرٹ پہ ہوگا. اگر اس کے سائن غلط ہیں تو پھر میں چیک کروں گا، آپ کے کہنے پہ نہیں ہوگا. اور پھر ان کو بتا بھی دیا کہ نہیں آپ غلط کہہ رہے تھے، سائن ٹھیک ہے، پیپر ایکسیپٹیبل ہے. ٹھیک ہے جی. ہم نے پہلے کہا کہ اگر الیکشن کمشنر بنانا ہے تو پھر مجھے آپ گڑبڑ کے نہیں کہہ سکتے. میں نے وہاں کھانا بین کر دیا تھا کہ بھئی آپ کھانا کو نہیں کھا سکتا، اور وہ ان کا اور چیمبر کا 25 لاکھ روپیہ خرچ ہوتا ہے ایک دن کے کھانے میں. تو وہ میرے سارے پیچھے پڑ گئے، جی آپ نے کھانا بند کر دیا. میں نے کہا چلو بہت آپ کو تکلیف ہے نا، تو بند ڈبے میں آپ لے آئیں. تو یہ کھلا کھانا جو دیگوں والا کام ہے یہ نہیں ہوگا. یہ الیکشن ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ سو کہنے کا مطلب ہے کہ ریفارم ہر شعبے میں لے کے آنے کی ضرورت ہے. افتخار صاحب ناراض نہیں ہوئے؟ نہیں، بہت بندے ناراض ہو جاتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں کھانا کھاؤ. ہاں کھانا، تو وہ کھانا کھاؤ. دیکھو اب جیسے یہ بھی آف دی ایئر بتا رہے تھے کہ وہ ناراض پہ ہوتے ہیں لوگ، مگر دین اگر آپ نے کام صحیح کرنا ہے تو پھر آپ نے میرٹ پہ ہی کرنا ہے. تو دوسری جو میں بڑی بات آپ سے کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ بیگ صاحب کو بھی آپ نے ٹائم دینا ہے، کہ حکومتیں اور پرائیویٹ سیکٹر اپنے آپ کو ایک سمجھے. آج تک انہوں نے ایک نہیں سمجھا. FBR اور جو حکومتی ادارے ہیں وہ اپنے آپ کو الگ سمجھتے ہیں، پرائیویٹ انڈسٹری کو الگ سمجھتے ہیں. جب اگر ایک ہو کے کام کریں گے، ٹیکس دینے کو ہم تیار ہیں، اس سے بھی زیادہ ٹیکس دینے کو ہم تیار ہیں، مگر unnecessary restrictions اور unnecessary NOCs اور ریپ ٹیپزم، کام کو رکانا، کام کو رکھنے لٹکانے، یہ چھوڑ دیں. اور جو باہر سے ڈالر آ رہا ہے وہ پاکستان کا ڈالر آ رہا ہے، بے شک وہ میرا آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح سے اگر کریں گے یہ تو یہ پنپ سکتے ہیں. اگر یہ نہیں کریں گے کہ ہر ایک کو پکڑیں، چھاپے، یہ ہے وہ ہے، تو پھر دنیا یہاں سے نکل کے باہر چلے گی. صاحب کیونکہ آپ نے سرو کیا ہے حکومت میں اور آپ IG جیل خانہ جات رہے ہیں، اور آپ نے 5 حکومتوں کے ساتھ مل کے کام کیا جو بڑا خوش آئند ہے. اور میری نگاہ میں ایسا کوئی آفیسر نہیں ہے جس نے 5-6 حکومتوں کے ساتھ ٹوٹلی کنٹینیو کام کیا ہو. تو آپ نے میری نگاہ میں کام بھی بڑے اچھے کیے. یہ ٹیلی فون سسٹم، یہ میل ملاقاتیں، یہ کھانا لے جانا لانا، اس میں آپ کا بڑا رول رہا ہے. اب یہ جو عمران خان ہے، ان کو اب جو کھانا کھلایا جا رہا ہے، ایک بل آ گئی 85 لاکھ کا، یہ کھانا کھا گئے. تو کیا وہاں پہ آپ قیدیوں سے پیسے لے کے کھانا کھلاتے ہیں؟ سر میں اگر عرض کروں کہ پہلے میں اکنامک پہ بات کر لوں تھوڑی سی، کیونکہ بیسکلی میں اکانومسٹ ہوں. اچھا. تو سر دیکھیں، آج پتہ لگ گیا کہ اکانومسٹ. سر دیکھیں، اس ملک کا پورا پولیٹیکل سسٹم جو سا ہے وہ اوور آل ہونے کی ضرورت ہے. پورا اکنامک سسٹم جو سا ہے وہ اوور ہال ہونے کی ضرورت ہے، اور پورا جوڈیشل سسٹم اوور ہال ہونے کی ضرورت ہے. نمبر 1 میں کہتا ہوں کہ یہاں دیر از نو پولیٹیکل پارٹی ایکسیپٹ ون پارٹی یہاں ایگزسٹ کرتی ہے. دیز آل آر بزنس پولیٹیکل کارپوریشنز اونڈ بائی سم باڈی. ٹھیک ہے، دے آر آنرز، اور جیسے وہ چاہتے ہیں وہ پارٹیز کو چلاتے ہیں. اور دوسری سائڈ پہ دیر از نو جوڈیشل سسٹم ان دس کنٹری. اگر آپ حیران ہوں گے کہ UK میں 88% کنوکشن ریٹ ہے، چائنا میں 97%، 99% ہے. پاکستان میں کتنا ہے آپ حیران ہو جائیں گے. ایگزیکٹ نکال کے دیکھیں تو 5 to 10% ہے، اگرچہ ہم کلیم کرتے ہیں 17 to 22%. اچھا. اور جس ملک میں انصاف ہی نہیں ہے، ایک جج کے پاس لاکھوں کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں،
اور 30 سال کیسز لگے رہتے ہیں. اس ملک میں کسی نے کیا بزنس کرنا ہے, کیا گروتھ ہونی ہے, کیا اس ملک نے ترقی کرنی ہے. تو میرے خیال میں سب سے پہلے جوڈیشل سسٹم کی ریفارمز ہونی ضروری ہے. جب انصاف ہوگا ہر چیز خود ٹھیک ہو جائے گی. جب انصاف نہیں ہے, جس ملک میں انصاف نہیں ہے, وہاں سمجھے جنگل کا قانون ہے, اور یہ جنگل کا قانون چل رہا ہے اور یہ چلتا رہے گا. مجھے یاد ہے 1975 آئی واز اے چائلڈ, تو میرے دادا ماں بات کیا کرتے تھے کہ یہ فلاں اس طرح ہو جائے تو اس طرح ہو جائے. آج میں بچہ تھا, بڑا ہوا, پڑھا لکھا, سروس کر کے ریٹائر ہو گیا, آج بھی یقین کریں کہ معاملات ادھر کے ادھر ہیں, ورس ہیں. سو سب سے پہلا کام جوڈیشل سسٹم. دوسرا لینڈ ریفارم سسٹم, ایکولائزیشن سسٹم. ہر انسان پریکٹیکلی سمجھے کہ میں برابر ہوں. یہاں آپ سمجھیں, آپ دیکھیں کہ لوگ برابر نہیں ہیں. لوگوں کو کس طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے, یو نو بیٹر. تو یہاں ایکولائزیشن ہو, جسٹس سسٹم ہو, پولیٹیکل سسٹم بہتر ہو تو ہوگا. لیکن جس نے کرنا ہے, جس کمیونٹی نے کرنا ہے, وہ بینیفیشری ہے, اور جب تک وہ بینیفیشری ہے وہ کبھی یہ کام نہیں کرے. اچھا شاہد بھائی صاحب, آپ کیونکہ زرداری صاحب بھی آپ کی جیل میں رہے, نواز شریف صاحب بھی آپ کی جیل میں رہے, عمران خان بھی اب آپ کی جیل میں ہیں. یہ تینوں نام ہیں نا بڑے, اور انہوں نے آپ کے یہاں, اس میں مشکل قیدی کون سا رہا ہے آپ کے پاس؟ میرا ایکسپیرینس رہا ہے, کوئی بھی قیدی مشکل نہیں رہا. اچھا. میری عادت تھی کہ اپنے سٹاف فرسٹ بریفنگ دلا دیتا تھا, خود جا کے ملتا تھا, عزت احترام سے ملتا تھا, ڈیو رسپیکٹ دیتا تھا, اور انہیں بتا دیتا تھا کہ یہ ہماری لیمٹس ہیں, یہ رولز ہیں, ہم نے بھی انہی رولز میں رہنا ہے, آپ نے بھی انہی رولز میں رہنا ہے. ٹھیک ہے, نہ آپ سے کوئی زیادتی ہوگی, نہ ہم کرنے دیں گے. تو الحمدللہ بڑا اچھا وقت گزرا. اور یہ سارے شور مچاتے ہیں کہ جیل میں سمجھا یہ بد سلوکی, یہ سارا آپ کے دور میں مچاتے تھے, تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ایک سٹیٹمنٹس باہر ہیں جو پولیٹیکل لوگوں کی ایز اے پالیٹکس ضرورت ہے کہ وہ میڈیا میں آئیں اور وہ ہائی لائٹ ہوں, تاکہ وہ اخبار کی, ٹی وی کی سرخی بنے رہے, وہ میڈیا میں لوگوں کی نظروں میں زندہ رہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. ایک دوسری سائڈ ہے کہ وہ آرام سے رہ رہے ہیں اور دیر از نتھنگ, ان کو میڈیسن بھی مل رہی ہے, میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی مل رہی ہے, کھانا بھی مل رہا ہے. اچھا, میں نے جو بات کی کہ یہ 85 لاکھ کا عمران خان صاحب کھانا کھا گئے, یہ کیا میٹر ہے؟ نہیں, 85 لاکھ کی نظر, میری نظر سے ایسی خبر کوئی نہیں گزری, لیکن 85 لاکھ جو ہوگا نا وہ کیسے ہوگا, اگر کیلکولیٹ کسی نے کیا ہے, وہ پوری کنفائنمنٹ کا ہوگا کہ جتنے لوگ ان پہ لگے رہے, کم از کم 100 بندہ بھی لگتا ہے ایسے, چونکہ پولیٹیکل سینسیٹیو لوگ ہوتے ہیں, بے شمار تھریٹس ہوتے ہیں کہ اندر سے کوئی اٹیک نہ ہو جائے, باہر سے کوئی اٹیک نہ ہو جائے, کھانے میں کوئی اٹیک جائے, تو لہٰذا ان کی جو کوکنگ ہے وہ ایکسکلوسیو کی جاتی ہے. اچھا. اور کوکنگ میں کوئی سونا چاندی نہیں ہوتا, یہی روٹی ہوتی ہے, یہی گندم ہوتی ہے. تو جو 85 لاکھ ایکسپینڈیچرز ہیں وہ صرف کھانے پہ نہیں, پورے سسٹم پہ لگے ہوئے ہیں. نہیں, گزارش میری جو باتیں میرے سننے میں آئی, دیکھنے میں آئی ہیں, وہ یہی آئی ہیں کہ اونلی ان کے کھانے پینے میں اتنے لگے, دوسرا کہ انہوں نے اپنی جیب سے ادا کیے. یہ ذرا سمجھا دیں, کیا قیدی سارے جیب سے دیتے ہیں؟ ویسے جیب سے نہیں دیتے, گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز بیئر کرتی ہے, لیکن اگر کوئی قیدی اپنا کھانا لے کر آنا چاہے اور وہاں کوکنگ کروانا چاہے, اور اس کی بھی گورنمنٹ اجازت دیتی ہے. اور باقاعدہ جو ایسے پولیٹیکل سینسیٹیو پرزنر ہوتے ہیں ان کے لیے علیحدہ کچن کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے. اچھا. اور کھانا وہاں ہی پکتا ہے ان کے لیے, تاکہ باہر سے کمیوٹ نہ ہو, کھانا باہر سے نہ آئے اور کوئی پرابلم نہ ہو جائے. تو یہ زہر بھی دے دیتے ہیں کھانے میں؟ عمران خان بھی سن رہے ہیں, ان کی بیگم کا بھی سن رہے ہیں, دونوں پریزن میں. دنیا بھر میں کہیں نہ کہیں ایسے واقعات ہوئے ہوتے ہیں. اچھا. تو اس وجہ سے جو گورنمنٹ ہے, حاکم وقت, وہ حکومت وقت اور جیل حکام, یہ ایکسٹرا آرڈنری کانشیس ہوتے ہیں کہ ایسا کوئی واقعہ نہ ہو. اگر آپ کا اشارہ یہ بشرا بی بی کی طرح ہے, تو میرا خیال ایسا واقعہ ہو نہیں سکتا, نہ ہی ہوا ہوگا. اچھا نہیں, میری گزارش یہ ہے, کیونکہ جب میاں نواز شریف صاحب جیل میں تھے نا, ان کے بارے میں سلو پوائزنگ کی جا رہی, ان کو سلو زہر دیا جا رہا, اب یہ ان کا بھی آ گیا. اچھا, اب جب کہ ایک قیدی جو بھی ہے وہ آپ کی کسٹڈی میں ہے, وہاں کسی اور کا عمل دخل تو نہیں ہے؟
کھانا کھلانے میں، ان کی حفاظت کرنے میں، سب کچھ آپ سب انجام دیتے ہیں. جی بالکل. تو آپ کو پھر یہ ملتزم کیوں اٹھاتے ہیں؟ آج تک کوئی ایسی بات ثابت تو ہوئی نہیں ہے. اچھا. کیونکہ لیبارٹریز بھی ہوئی ہیں اور ٹیسٹ بھی ہوئے ہیں. اور یہ میں نے اب کورس کیا نا، دو چیزیں ہیں. ایک جو میڈیا میں آنا ہے، لوگوں کے سامنے ہونا ہے، پولیٹیسائز ہونا ہے، پولیٹیکلی ہم نے پاپولر ہونا ہے، تو ایک بیانیہ دیا جاتا ہے. دوسری سائڈ پہ تو کوئی انسان غلط کھانا کھا ہی نہیں سکتا. کھائے گا 2-3 دفعہ فوڈ پوائزننگ. اچھا نہیں بیگ صاحب، اب یہ جو ہوتا ہے کہ رات لیٹ نائٹ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور بعض جگہ تو یہ بھی آتا ہے کہ خواتین کو ملایا جاتا ہے، یا خواتین آتی ہیں جاتی ہیں، یا وہاں جو قیدی ہیں ان خواتین کے ساتھ مسنگ کی جاتی ہے، اور آپ کا سٹاف یہ سارا مل کے کرتا ہے. یہ بھی آپ کے کبھی گزرا آپ جب سے؟ میں اس سروس میں نہیں تھا تو بھی ایسی باتیں سنتے تھے. اچھا. پوری سروس میں نے گزاری اور الحمدللہ ایسی بات کبھی نہیں ہے. اب ٹائم نہیں ہے کہ میں پورے سیکیورٹی سسٹم جو خواتین کا ہے ان کو بیان کروں. وہ انتہائی سیکیور ہوتی ہے. اور خواتین کا اگر آپ انٹرویو کر کے دیکھیں جو پرزنر ہیں، تو وہ آپ کو بربلا کہیں گی کہ ہم اپنے گھروں سے زیادہ یہاں جیل میں محفوظ ہیں. ہماری عزتیں یہاں جیلوں میں زیادہ محفوظ ہیں. مرزا شاہد بیگ صاحب سے بڑی دلچسپ باتیں جیل کے بارے میں ہو رہی تھی. ہم نے لینا چھوٹا سا وقفے کے بعد واپس آتے ہیں تو ہم جناب سہیل اشاری صاحب سے ملتمس ہوں گے کہ وہ یہ بتائیں کہ پاکستان میں معیشت کو ایسی گدڑ سنگھی بتائیں جس سے بہتر ہو سکے. نشار صاحب، میں بریک پہ جانے سے پہلے آپ کے لیے ایک سوال چھوڑ کے گیا تھا، تو پلیز آپ عوام کو بتائیں کہ پاکستان کے معاشی حالات کیسے بہتر ہو سکتے ہیں. دیکھیے، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ جو ہماری مین اسٹرینتھ ہے نا جی، پہلے والے ہم نے سن لیے، ہم نئے نئے بھی بتاتے ہیں آپ کو کہ بھئی ایگریکلچر کی طرف دھیان دیں، اور پھر جو ایگری بیسڈ انڈسٹری ہے اس کو پنپنے کی کوشش کریں کہ آپ را مٹیریل جیسے آپ باہر کنو بھیج دیتے ہیں، آم بھیج دیتے ہیں، تو وہ بھیجنے کے بجائے ان کے پلپ، ان کے جوسز بنائیں، اور وہ ویلیو ایڈیشن ہوگی اور اس سے آپ زیادہ کما سکیں گے. دیکھیے سب سے پہلی یہ آپ امپورٹ ایکسپورٹ کی بات کر رہے تھے، اور خاص طور پہ آپ زراعت کے معاملے جو بتا رہے تھے، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اپنی پہلے فوڈ سیکیورٹی کو اچیو کریں، کیونکہ یہ شارٹ ٹرم ہے. کیونکہ 1 سال کے اندر آپ فوڈ سیکیورٹی اپنی بنا سکتے ہیں. جیسے اس دفعہ بھی ہماری رائس کی بمپر کراپ بھی ہوئی ہے، اور ہماری 80% گندم ابھی بڑی پچھلے سال. جی وہی نا جی، تو ہماری وہ فوڈ سیکیورٹی جب، لیکن مہنگائی نے علاوہ کیا ہوا. دیکھیے مہنگائی تو ایک وقت انٹرنیشنلی بھی ہے، مگر جیسے ہی آپ کے پاس سرپلس ہوگا نا تو آپ کی مہنگائی کم ہونی شروع ہو جائے گی، اور ہر چیز کی سرپلس ادھر ہوئے گی. اور جو کچھ اپنا بڑولے بھر کے رکھ لیں اگلے سال کے لیے اور باقی ایکسپورٹ کریں، اس سے بھی آپ کو ڈالر آنا شروع ہو جائیں گے. سو پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ آئی ٹی کو کریں، اور پھر تیسری بات ہے کہ انڈسٹری کو دیکھیے. انڈسٹری کے اوپر اس وقت بھی 36 محکمے ہیں جو ان کو اوورسی کر رہے ہیں. ویسے تو کہہ رہے ہیں پاکستان کے یہ انڈسٹریسٹ ہیں، یہ ذاتی طور پر یہ گرو کر سکتا ہے، یہ فارن انویسٹر کا آنا ضروری ہے؟ نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے. فارن انویسٹر تبھی آئے گا جب لوکل انڈسٹری والا پنپے گا اور گرو کرے گا، تو وہ دیکھا دیکھی آئے گا کہ یہ خود کما رہے ہیں تو ہم بھی وہاں جا کے کما سکتے ہیں. اور پھر وہی بات ہے کہ پالیسیز آپ کی ان کے لیے ایسی بہتر ہو کہ وہ آ کے انسینٹیفائز فیل کریں. دیکھیے انسینٹیو جو ہے نا وہ انسان کی بہت سب سے بڑی کمزوری ہے. ٹھیک ہے جی، وہ اللہ بھی انسینٹیو دیتا ہے کہ جنت دوں گا تو نیکی کام کرو، تو انسینٹیو کا ہونا بڑا ضروری ہے. وہ انسینٹیوز دیں، سبسڈی بے شک نہ دیں، اور کام کرنے کا موقع دیتے. دیٹ واٹ آئی مین از ایز آف ڈوئنگ بزنس، کہ آپ بزنس کرنے تو دیں نا کسی کو. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو مائننگ ہے ہمارے پاس، دیکھیں ریکوڈک پڑا ہے، پھر سی پیک ہے، ایران کی گیس لائن ہے، سینکڑوں ٹرک بھر کے ریکوڈک کے جا رہے ہیں اپنے گوادر، اور وہاں سے آگے جا رہے ہیں. کوئی پتہ نہیں کیا نکل رہا ہے کیا نہیں نکل رہا. ایک تو عوام چاہتی ہے کہ کچھ بھی ہو ہمیں پہلے پتہ چلے. certain things which are secret, which are not told until unless they are done with. اب بات یہ جناب وہاں سونا ہے، چاندی ہے، تانبا ہے. دیکھیے بات یہ آپ جب تک جو ہمارا سرمایہ ہے، نہیں آپ کا سرمایہ نہیں ہے. 50% آپ کا، 50% ان کا. یہ کانٹریکٹ ہے نا جی. اچھا، جو کہ نکال رہے ہیں وہ کروڑوں روپے اور اربوں ڈالر لگا کے نکال رہے ہیں. نہیں تو آپ خود نکال لیں. آپ کے پاس تو تیل نکالنے کا ٹیکنالوجی نہیں ہے، آپ کے پاس گیس نکالنے کی ٹیکنالوجی نہیں ہے. سارے باہر سے اٹلی سے آتے ہیں، جرمنی سے آتے ہیں، آپ کو تیل نکال کے دیتے ہیں، گیس نکال کے دیتے ہیں. آپ کے پاس اپنی ایک رگ نہیں ہے کہ آپ یہ نکال 40 لیں. سال سے حکمران ہیں، یہی لوگ ہیں، انہوں نے کوئی کیا ہے ہو تو ایسا ضرور. ایسا ہی ہے نا، ہم بھی اس میں شامل ہیں کہ سارے ہم ایک جیسے ہیں. بات ہے دراصل کرنے کی یہ کہ ٹیکنالوجی جو اس وقت کی ٹیکنالوجی اس کو اپنائیں، اریگیشن میں بھی اور انڈسٹری میں بھی. اور سب سے دیکھو جو سب انہوں نے جسٹس کی بات کی، وہ تو حضرت علی کا بھی قول ہے.
بات دراصل یہ ہے کہ ہمارا جب تک ہیومن ریسورس نہیں پنپتا، بنیادی بات ہے کہ آپ کے پاس بندے کیسے ہیں. جب جہاں پہ کرپشن ہوگی، یہاں پہ 2 نمبری ہوگی، ٹائم کی کوئی قدر نہیں ہوگی، آپ وقت پہ کام نہیں کرنے دیں گے، تو آپ کیسے پنپیں گے؟ سو ہیومن ریسورس کو بہتر کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بجلی کو کم کریں جو آپ کی ان پٹ ہے، کہ یہ سستی ہوگی تو آپ کسی سے مقابلہ کر سکیں گے نا جی. پھر ڈیمز بنائیں، مطلب کہ آپ نہ، اور اس وقت آپ کو پتہ ہے پاکستان واٹر سکیئرس ہوتا چلا جا رہا ہے، 1000 جو کیوبک میٹر پر پرسن سے بھی کم ہوتا چلا جا رہا ہے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ میاں نواز شریف صاحب تو کالا بینک ڈیم بنانے کے حامی نہیں ہے. بالکل سارے ہی حامی ہیں جی، جرت کو نہیں کرتا، جرت کو نہیں کرتا. دیکھیں روز ہمارے ڈیموں بنانے پہ، داسو ڈیم پہ اور بادشاہ ڈیم پہ بندے مر ہی رہے ہیں نا، تو 2-4 اور مر جائیں گے. کارا باغ ڈیم بنا دیں، کچھ لوگ کہتے ہیں ہماری لاشوں پہ بنے گا، تو ان کی لاشوں پہ بنا دیں، ٹھیک ہے. مگر نہیں، اب وہ انڈیا نے انویسٹمنٹ ختم کر دی ہے وہ لاشوں والی. تو بس پھر ٹھیک ہے نا جی، پھر بنائیں، مطلب کالا بھی بنائیں، اور بھی بنائیں، گرین بھی بنائیں، سارے بنائیں. بات دراصل یہی ہے کہ ہمارے اوپر انٹرنیشنلی اتنے پریشرز ہیں کہ کسی نیبر کے ساتھ آپ کی ابھی تک بنی نہیں ہے، نہ افغانستان سے، نہ ایران سے پراپر ہے، نہ ہی آپ کی انڈیا کے ساتھ ہے. دیکھو ایران تو زبردستی ہمارے ساتھ کر رہا ہے نا کہ ہم دوست ہیں، ہم نہیں چاہتے. ہم نہیں چاہتے. آپ دیکھیں نا، انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کھلنی چاہیے، ٹھیک ہے جی. چائنا اور انڈیا ٹریڈ آپس میں کر رہے ہیں، بے شک ان کے بھی بارڈر ڈسپیوٹس ہیں، افغانستان ہمارے سے گزر کے جا رہی سارا کچھ. تو ہمیں بھی کوشش یہی کرنی چاہیے کہ پہلے آہستہ آہستہ ٹریڈ شروع کریں، اور پھر تعلقات بہتر کریں، اور پھر جو کشمیر کا مسئلہ ہے وہ بھی حل کرنے کی کوشش کریں، جو ابھی تک تو ہوا نہیں ہے. سو بنیادی بات اگر آپ گدر سنگھ کی بات کر رہے ہیں نا جی، تو وہ یہی ہے کہ مجھے امید ہے آپ کو ایسا اسکیم دیں گے تو ہوگی کامیاب. لیکن بات وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہیومن ریسورس ڈیولپ کریں، ٹیکنیکل ٹریننگ دیں. دیکھیں اس وقت آپ مین پاور ایکسپورٹ کر رہے ہیں، اگر ایکسپورٹ کی بات کر رہے ہیں نا، مین پاور ایکسپورٹ کر رہے ہیں، دیٹ از ویری کلیئر. تو ان کو آپ ہائیلی ٹیکنیکل کریں جن ملکوں کو ضرورت ہے، کیونکہ ان کی ڈیموگرافی فرق ہے ہم سے، ان کے پاس بوڑھے لوگ ہیں، ہمارے پاس جوان لوگ ہیں. ہم اپنے جوان لوگ ادھر بھیجیں، ٹیکنیکلی بھیجیں، سرٹیفائیڈ ٹیسٹڈ لوگ بھیجیں، اور حکومتی سطح پہ بھیجیں، حکومتی سطح پہ تاکہ بھیجیں. کوئی لاج میں نہ گرے. یہ ساری جو میں نے آپ کو باتیں کہہ رہی ہیں یہ شارٹ ٹرم ہے. یہ ایک 6 مہینے کی ٹریننگ دے کے آپ ویلڈر ایک بار بھیج سکتے ہیں، ایک پلمبر بھیج سکتے ہیں، ایک ترخان بھیج سکتے ہیں جو سرٹیفائیڈ ہو. تو پہلے جو ایزی ڈویبل چیزیں ہیں وہ کریں، اور پھر جو بڑی باتیں ہیں وہ کریں. اور مجھے تو بہت امید ہے کہ اگر اس حکومت نے، اس پارٹی نے جو اس وقت حکومت میں ہے، اگر پرفارم نہیں کیا تو یہ ان کی آخری حکومت ہے. اس کے بعد لوگ میرا نہیں خیال اس کو ووٹ دیں گے. کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں مریم نواز شریف صاحب، یہ بھی آپ کے ہوتے ہوئے جیل میں رہیں، اور انہوں نے فرائی پان سے کپڑے استری کیے، اور واش روم میں انہوں نے بہت زبردست صاف کیے. اب وہ پچھلے دنوں بھی گئی تو وہ کہہ رہی میں نے واش روم اور وہ دیکھا جا کے. یہ کیا معاملہ ہے؟ کوئی کرتا ہے استری کو وہاں؟ ایسے سلسلہ ہوتا ہے؟ اور خاص طور پہ ان کے لیے اب تو وہ اپنا سوٹ بھی 800 کا لے کے پہن رہی ہیں. دیکھیں فرائنگ پین سے کپڑے استری کرنا کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہاں گیس والا چولہا بھی لگا ہوتا ہے، ہیٹر بھی ہے. جھوٹ بول رہا ہے. نہیں، میں بھی شاید کر رہا ہو، تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. اور دوسرا واش روم کی میں بات بتاؤں، واش روم میں پورا جیل کے اندر سسٹم ہوتا ہے واش رومز کو صاف کرنے کا، کمرے کو صاف کرنے کا. لیکن ان کے بارے میں اپریشیٹ کروں گا، وہ درست انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنا واش روم خود دھوتی تھی، کیونکہ مجھے بھی انہوں نے بتایا تھا جب وہ کنفائنڈ تھیں کہ میں اپنا واش روم بھی خود، سچی باتیں کرتی، وہ سچی بات تھی کہ میں اپنا واش روم بھی خود دھوتی ہوں، کیونکہ مجھے تسلی نہیں ہوتی کہ کوئی اور دھوئے. اور ایون اپنی جو بیڈ شیٹس ہیں وہ بھی میں خود بچھاتی ہوں، کیونکہ میری امی نے مجھے سکھایا تھا، تو مجھے نہیں تھا پتا کہ شاید مجھے کبھی زندگی میں بچھانی پڑے گی. تو وہ ٹریننگ آج میرے کام آ رہی ہے. اور اپنی بیڈ شیٹ بیڈنگ میں خود لگاتی ہوں، اور اپنا واش روم بھی کرتی ہوں. تو یہ دوست ہے، بٹ بائی آپشن تھا. اب اس وقت جو ہے نا آپ کی جیل میں، میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کی کوئی 20-25 خواتین، جن میں نوجوان ہیں، بوڑھی بھی ہیں، بچوں والی بھی ہیں، اور ان میرڈ بھی ہیں، وہ ساری جیلوں میں بند ہیں. اب مریم نواز شریف صاحبہ گئیں وہاں پہ، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے اپنے وہ بڑے بورڈ شوڈ بھی لگوائے جیل کے اندر، وہاں نعرے نورے بھی ہوئے، کیونکہ یہ
کوئی ڈیکورم ہے, کوئی طریقہ کار ہے کہ جیل میں آپ جا کے سیاسی طور پر آپ کو اپنی کارکردگی دکھائیں؟ دیکھیے وہ چونکہ پولیٹیکل ورکر ہیں اور پولیٹیکلی ہی وہ الیکٹ ہو کے گئی ہیں, تو ظاہر لوگ تو کہتے ہیں الیکٹ ہوئی وہ 47 کی پیداوار اور یہ آپ کہیں تو ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے کہ جیل کے اندر جا کے انہوں نے یہی بتانا ہے کہ میں نے یہ کام وہاں بھی سیلفی شو کرنا ہے. یہ نہیں, وہاں تو پروڈکٹیوٹی ہوگی نا کہ میں نے یہ کام کروائے ہیں اور یہ آگے میں کروانے جا رہی ہوں. جی اور اس کی جو ایڈورٹائزمنٹ ہے اس کو آپ پولیٹیکل کہہ سکتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ ہر ایک پولیٹیکل شخصیت اور ہر پولیٹیکل پارٹی کی ایک ضرورت ہے. بیگ صاحب کیونکہ آپ پنجاب کے پوری جیلوں کے 35-36 جو بھی ہیں, یہ اڈیالہ جیل کی طرف سارے باغ کیونکہ وہاں بڑی آسانی ہے, کوئی لوگوں کو وہاں پہ کوئی زیادہ آپ لک آفٹر کرتے ہیں. اور اٹک اور یہ میاں والی اور باقی جیلوں میں جو لوگ جانا پسند نہیں کرتے. ایک تو اڈیالہ جیل ہے اسلام آباد کے قریب ہے, اسلام آباد کے قریب ہے. اچھا. اور دوسرا پولیٹیکل جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کو پولیٹیکلی زندہ رہنے کے لیے خبروں میں آنا ہوتا ہے کہ لوگ ہمارے سے ایزیلی آ کے مل لیں, اور میڈیا جو سا ہے اس کی بھی ہم اٹینشن سیکھ کریں. تو چھوٹے شہروں میں نہ اتنا میڈیا ہوتا ہے, نہ لوگ اتنا ٹریول کر کے جاتے ہیں, اور نہ اتنی کوریج ہوتی ہے. تو دوسرا موسم جو ہے اسلام آباد اور گرد و نواح کا وہ بھی کمپیریٹیولی بہتر ہے. جیسے اب بہاولپور لیں گے, بہاولپور گرمی زیادہ ہے, رحیم علاقہ میں زیادہ گرمی ہے, اور وہاں کا جو ویدر ہے وہ بھی کمفرٹیبل ویدر ہے. نہیں وہاں پہ کچھ آپ نے یہ, میں بھی بیگ صاحب سے ایک سوال کرنا چاہوں گا. جی ضرور. ابھی آپ نے ایکویلٹی کی بات کی کہ جی ملک میں ایکویلٹی نہیں ہے, تو کیا جیل خانوں میں ایکویلٹی ہے کہ ایک عام جو قیدی ہے وہ بھی اسی طرح ہی رہتا ہے جیسے سیاسی قیدی رہتے ہیں, یا کیا ایکویلٹی ہے؟ جی نہیں, باقی کی ایکویلٹی کہاں جائے گی؟ یہ درست ہے کہ جیلوں میں بھی ایکویلٹی نہیں ہے, اور میں بڑی ذمہ سے ایک بات کہوں گا جس کا مجھے دکھ بھی ہے کہ انٹائر سروس میں, پوری انٹائر سروس میں نے ایک بھی طاقتور بندے کو ہینگ ہوتے نہیں دیکھا. اچھا. جی. تو یعنی آپ یہاں سے دیکھ رہے جو آپ نے سوال کیا ہے اس کا آنیسٹ آنسر یہی ہے کہ میں نے بے شمار لوگوں کو ہینگ کیا ہے سامنے کھڑے ہو کے, لیکن ایک بھی جو طاقتور بندہ جس کو کہہ سکتے ہیں میں نے ہینگ ہوتے نہیں دیکھا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں جسٹس. تو یہ یعنی جیلیں جو سی ہیں وہ بھی پارٹ آف جوڈیشل سسٹم ہے. تو اگر آپ پورے جب ریفارم کر رہے ہیں, چودھری پرویز الہی بھی اس وقت اسیر ہے, اور وہ پہلی دفعہ زندگی میں یہ اتنی لمبی انہوں نے کاٹی. کچھ دن پہلے تو وہ پیپل پارٹی کا جب دور تو اس وقت بھی جاتے رہے, لیکن یہ لمبی ہو گئی. تو اب وہاں پہ ان کی پسلیاں ٹوٹ جائیں, وہ گر جائیں, ان کو کوئی پوچھنے والا. آپ نے وہاں کوئی ایس او پیز بنائے ہیں کہ اگر کوئی بندے کو چوٹ لگ جائے, گر جائے, تو اس کا کیا کوئی حل ہے؟ یہ جو تب رہے ہیں ان کو نہیں لایا جاتا. یہ جو بات ہے نا کہ کسی نے پوچھا نہیں, نہیں میں چودھری پرویز الہی کی بات کر اسپیسیفک, میں اسپیسیفکلی بھی جواب دوں گا اور اوور آل بھی جواب دوں گا. جیلوں میں جو ہیلتھ سسٹم ہے دیٹ از بیسٹ, یعنی آپ کی سوچ سے بھی زیادہ بہترین ہے ان کیس آف ایمرجنسی, چاہے وہ غریب سے غریب ہو, چاہے وہ امیر سے امیر ہو. اور بہترین طبی امداد دی جاتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے, چاہے کوئی بڑے سے بڑا مجرم ہے, بڑے سے بڑا کرمنل ہے, بڑے سے بڑا پولیٹیکل ہے, زیادتی نہیں ہوگی میڈیکل کے سلسلے میں. تو یہ ایک کریڈٹ میں دوں گا پریزن سسٹم کو. چودھری پرویز الہی کی شور بجا رہے ہیں. نہیں, وہ تو جیل سپرنٹ کی بھی سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ وہ سلپ ہو گئے ہیں, گرے ہیں, جس کی وجہ سے ان کی کوئی ہڈی فریکچر ہوئی, اور وہاں ایمبولینس جو ہے ہر جیل کے باہر کھڑی ہوتی ہے, 24 گھنٹے میڈیکل سٹاف وہاں موجود ہوتا ہے. یہی وجہ تھی کہ چودھری صاحب کو وہ فوری 7.5 گھنٹے کے بعد ان کو لے جایا گیا. 7.5 گھنٹے یہ نہیں ہو سکتا. یہ اگر ہوگا تو پولیٹیکلی ایک سٹیٹمنٹ ہوگی. یہ ہو سکتا ہے. اور یہ بھی ہے کہ ان کے ساتھ جو کام کرنے اس نے دھکا دیا ان کو, یہ پاسبل نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ انہیں فوری طور پہ جیل کے ہاسپٹل میں شفٹ کیا گیا ہو, وہاں سے پھر ایکس رے کیا گیا ہو, کیونکہ ایکس رے کا نظام نہیں ہے. فرسٹ ایڈ والی بات. جی وہاں سے پھر ڈاکٹر نے ریکمینڈ کیا ہو کہ ان کو بھیجیں. اور میں آپ کو بتاؤں اتنی کوئک ایمرجنسی ہے پنجاب پریزنس کی کہ لکھتے بعد میں ہے رپورٹ, ان کیس آف ایمرجنسی بات کرو, لکھتے بعد میں ہے,
پہلے ایمبولینس میں ڈال کے اسے روانہ کر دیتے ہیں, پیپر ورک بعد میں کر رہے ہیں. یہ 115 آتی ہے اپنی ایمبولینسز. اچھا مجھے یہ بتائیے, اب یہ دیکھیں ذرا, اگرچہ دس از اے ہائی رسک کہ جیل سٹاف جو ان سے ہیں کسی پریزنر کو لے کے ہاسپٹل نہیں جا سکتے, لیکن اب ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ موسٹلی پریزن ڈپارٹمنٹ نے رسک لیا ہوا ہے کہ بندے کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے, انہوں نے پولیس گارڈ کا انتظار نہیں کیا, گاڑی میں ڈالا اور وہ لے گئے. لیکن بڑی جو جیلیں ہیں, جیسے ایک بڑی جو جیلیں ہیں, کوٹ لکھپت ہے, کیمپ جیل ہے, اڈیالہ جیل ہے, یہاں تو باقاعدہ انہوں نے اسٹیشنڈ کیے ہوتے ہیں پولیس والے بھی, کہ وہاں بلانے کی ضرورت نہیں, کیونکہ زیادہ پاپولس جیلیں ہیں. اچھا آپ مجھے یہ بتایا کہ اڈیالہ جیل پر بار بار کہتے ہیں وہاں پہ دہشت گرد حملہ کریں گے, دہشت گرد حملہ کریں گے, تو مجھے یہ بتائیں کہ جہاں پر لوگوں کو کوئی تحفظ نہیں ہے پورے پاکستان میں, تو یہ اڈیالہ جیل کو الگ جگہ ہے کہ وہاں دہشت گردی نہیں ہو سکتی؟ اب دیکھیں اگر انٹیلیجنس رپورٹ ہے کوئی تو اسے نہ میں انٹیلیجنس رپورٹیں ساری جھوٹی ہیں, ہم تو نہیں بلیو کرتے. صرف ایک بندہ وہاں پہ ہے, اس کو ڈرانے کے لیے یہ سارے معاملات کیے جا رہے ہیں. آپ کیونکہ اگر آپ اتنی دیر تک آپ نے سرمنا نا کہ میں بالکل نہ پوچھتا, میں ایک عرض کروں, جیلیں بے شمار سالوں سے انڈر تھریٹ رہی ہیں. یہی وجہ ہے کہ جیلوں میں آرمی بھی بیٹھی رہتی تھی پہلے, باہر شاید پبلک میں نہ پتا ہوگا, اور جو ایلیٹ ہے ان کی بھی ڈیوٹی ہوتی تھی, اور جو اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ ہے یہ بھی لگے ہوتے تھے جیلوں پہ, اور ایف سی بھی لگی ہوتی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیلیں عرصہ دراز سے انڈر تھریٹ ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ اسی لیے تو وہ سیکیورٹی کا حصار ہوتا ہے. سہیل شہر صاحب, آپ بھی چائنا جاتے رہے, آپ ہمارے سابق وزیر اعظم پاکستان بھی چائنا گئے, اور ساتھ وہ اپنے وزیر خارجہ پاکستان کو ساتھ لے گئے, لیکن گئے وہ ذاتی ٹور پہ ہیں. تو میاں خورشید قصوری بھی گئے ہوئے وہاں پہ چائنا پہ, عام اور لوگ, اور وہ ایک ہنا بٹ ہیں, ایک ایم پی ہے, وہ بھی وہاں گئی ہیں. تو وہاں پہ جو لکھ رہے ہیں نا, وہاں پہ صرف وہ کانٹے مار رہی ہے, یعنی کہ جانے کا مقصد ہی کوئی نہیں. جس کانفرنس میں گئی ہے نا, ٹی وی دکھا رہے ہیں کہ وہاں صرف لکھنے کے بجائے نا سامنے جو بات ہو رہی ہے لکھنے, وہ کانٹے مار رہی ہیں. تو اب یہ میاں نواز شریف کا یہ دورہ فضول نہیں, ان کی کیا جانے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے ابھی تک تو سارا میڈیا اور جو اطلاعیں آ رہی ہیں وہ تو بھی اس میں ہی شش و پنج میں ہی ہیں کہ جی وہ کس لیے گئے. وہ یہی پتہ چلا کہ وہاں کوئی کانفرنس ہے اور انہوں نے انوائٹ کیا ہے اور یہ اس انویٹیشن پہ گئے ہیں, اور اس کا مقصد کیا تھا یہ 2-4 دنوں میں کھل کے سامنے آ جائے گی, کیونکہ یہ آفیشیل نہیں ہے. آفیشیل تو پرائم منسٹر جائے گا اور آفیشیلی انوائٹ پہ جائے گا, ایسے تھوڑی چلا جاتا ہے پرائم منسٹر. تو وہ جب وقت آئے گا تو وہ ہوگا, مگر یہ 2-4 دنوں میں کھل جائے گی کہ یہ کس سلسلے میں. یہ دورہ, یہ صدر پاکستان, صدر ایران نے دورہ کیا پاکستان کا, اور وہ پہلے ایک وفد سعودیہ کا آیا, اب اپنے سعودیہ کے جو پیشوا ہے وہ بھی آ رہے ہیں, اس کے بعد چائنا کے پریزیڈنٹ بھی آ رہے ہیں. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ ان دوروں سے کوئی فائدہ ہوگا؟ دیکھیں فائدہ ضرور ہوگا, اور ہوتا یہ ہے جہاں تک میرے علم میں ہے کہ جب یہ ڈیلیگیشن اس قسم کے آتے ہیں ان کو پاکستانی جو منسٹری آف کامرس ہے, منسٹری آف انڈسٹری اینڈ پروڈکشن ہے, یہ اپنے پروجیکٹس پیش کرتی ہے کہ ہمارے پاس یہ پروجیکٹس ہیں. یعنی جام کمال صاحب, ہاں جی, تو آپ کہاں انویسٹ کرنا پسند کریں؟ ویسے جام ہے تو انہوں نے کیا کرنا؟ دیکھو نا, آپ کے ایسوزیز ہیں, آپ کے اسٹیٹ انٹرپرائزز ہیں جو آپ پرائیویٹائز کرنا چاہتے ہیں, جیسے پی آئی اے کرنا چاہ رہے ہیں, تو وہ اس قسم کے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں گورنمنٹ کے, یا آپ کسی کو کہتے ہیں کہ جی آپ فارمنگ کر لیں, ادھر کمیونٹی فارمنگ کر لیں, یا جو بھی آپ کے پاس لوگوں کو آپ کہتے ہیں کہ جی ریفائنری ادھر آ کے لگائیں $10 بلین کی گوادر میں, آپ سعودی عربیہ کو پروجیکٹس پیش کرتے ہیں, باقاعدہ پریزنٹیشن دیتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ پروجیکٹس ہیں, اتنا آپ نے انویسٹ, ہم چاہتے ہیں کہ آپ انویسٹ کریں, ہماری اکویٹی اتنی ہوگی, آپ کی اکویٹی اتنی ہوگی, اگر آپ کی اکویٹی زیادہ ہوگی تو مینجمنٹ بھی آپ کے پاس ہوگی. ٹھیک. تو اس قسم کے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ پیش ہوتے ہیں, پھر وہ اپنی ڈیلیبریشنز کرتے ہیں, واپس ملک میں جاتے ہیں, سوچتے ہیں ابھی کیا کرنا چاہیے, کیا نہیں کرنا چاہیے, کون سا پروجیکٹ لینا چاہیے, کون سا نہیں لینا چاہیے. اس کو 2-3 مہینے لگ جاتے ہیں. ابراہیم رئیسی صاحب آئے ہیں اور جو یہاں ایم او یو سائن ہوئے ہیں, وہ بتا سکتے ہیں کون کون سے ہوئے, اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھیے ایم او یوز آر جسٹ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ, دے آر ناٹ کانٹریکٹس. وہ ایک مطلب آپ انٹینشن شو کرتے ہیں یا ارادہ شو کرتے ہیں, مگر وہ بائنڈنگ نہیں ہوتے. اچھا, ایم او یوز آر نیور بائنڈنگ. ٹھیک ہے جی, ہاں جب کانٹریکٹ ہوتا ہے تو وہ بائنڈنگ ہوتا ہے. اور ہم جیسے کہ وہ پیٹرول دینا چاہتے ہیں, گیس دینا چاہتے ہیں, اس بارے میں
कोई concrete ठोस बात बात नहीं। तो देखो अभी होती है, एक पहले इरादा होता है कि अच्छा जी हम रशिया से तेल लेंगे, ये सिर्फ इरादा है अभी। अब इरादे के बाद फिर आप जाते हैं कि अच्छा भाई कितना चाहिए, किस वक्त चाहिए, किस रेट पे मिलेगा। तो ये जब निटी ग्रिटी बात होती है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, फिर आप एडवांस देते हैं, फिर वो चीज़ आना शुरू होती है। तो इसको थोड़ा सा टाइम लगता है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं एट टाइम्स वो 3-3, 4-4, 6-6 महीने भी ले जाते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि प्राइवेट सेक्टर को ये इन्वॉल्व सुहेल करें। निशारी साहब से हमारी गुफ्तगू जारी थी, लेकिन वक्त की कमी है, जिसकी बुनियाद पर हम आपसे इजाज़त लेने से पहले ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने ये जो मुक्तदरा है ना, उनसे अपना समाजी बाइकाट शुरू कर दिया। उनकी फंक्शन में ना जाना, उनके साथ कारोबार ना करना, वो जो एक्स हैं या हज़रत सर्वस हैं। तो ये सूरत बहुत बड़ी गंभीर है और इस पर जितना भी तशवीश का इजहार किया जाए वो कम है। तो इसलिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ असफ मनीर साहब को कुछ सोचना चाहिए कि अवाम वहाँ तक क्यों पहुँची है। और ये मेरा पैगाम है, इस सिलसिले में वो हर तरह से अपने आप को महफूज करें और अवामुन नास में आकर खुलकर ये बताएं कि किस बुनियाद पर हम ये इक़दामात कर रहे हैं। और ये जो ख़ास तौर पर कैदी नंबर 804 है, इसके साथ जो सलूक किया जा रहा है, ये कब तक रवा रखा जाएगा। मुझे और मेरे पैनल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।